آج کا ٹاپک ہے ناشکری۔ ایک صاحب شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جاتا تھا مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بار بار جھلک پڑے۔ بزرگ نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی تھے۔ حضرت مسئلہ تو حل نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگ نے پھر گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا اب میں سمجھا تمہارا مسئلہ تھوڑا نہیں تھوڑا سا بڑا ہے۔ تم ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ایک ہفتے بعد اطلاع دو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ یا حضرت مسئلہ اور غمگیر ہو گیا ہے، بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ بزرگ نے دوبارہ غور کیا اور فرمایا اچھا اب سمجھا، تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ہفتے بعد اطلاع دو۔ ایک ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائیں گے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادموئے ہو چکے تھے۔ یا حضرت اب تو زندگی سے تنگ ہو گیا ہوں، گدھے نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو، مرغا نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ صاحب ہفتے بعد آئے اور کہنے لگے حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگوں نے کہا اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع دو۔ ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ فرمایا اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ یا حضرت مسئلہ بالکل حل ہو گیا، اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگ نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے۔ آنسو سے مٹھائی تک کا یہ سفر ختم ہوا، لیکن یہ بات بتانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ شکوے سے شکر تک کا یہ سفر بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیں تو ان کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگوں نے ان پر پہلے سخت بوجھ لادا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو ان کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کرانے والا کوئی شخص ہسپتال ایمرجنسی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے آپ کو اس سے اچھی سواری کی لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری آپ کو حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آج جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ناشکری بھی ہے۔ اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ مجھے جو عطا فرمایا ہے اسی پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما، اور دوسری دعا میں اس پر راضی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں۔ والسلام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔